قرآن کریم کی سورہ آل عمران سے آیت نمبر 181 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے ارادہ اور علم کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام کی وساطت سے انسانیت سے برا ہے، اور پھر انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر الانبیاء امام و آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ وہ دور، وہ زندگی جو آپ نے نبوت والی امت میں گزاری ہے، وہ لب لباب اور خلاصہ ہے پوری کائنات کا، کہ اس سے پہلے انبیاء کا، امتوں کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہ سلسلہ آن پہنچے اور امت کی اس نہج پر تربیت ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ضرورت اس امر کی تھی کہ تا قیامت اب کسی اور ہادی نے، کسی اور نبی نے، کسی اور رسول نے آنا نہیں، لہٰذا اس امت کو اسی منہج پر باقی رکھنا ہے۔ تا قیامت یہ امت اسی منہج پر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، یہ امت اسی پر باقی رہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر بڑا احسان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہونہار طالب علم، ایسے ہونہار رفیق، جان نثار اور وفادار شاگرد نصیب فرمائے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے من و عن جو کچھ لیا، اس کو نہ صرف اپنی جانوں تک بلکہ زمین پر، دھرتی پر امت کو نافذ کر کے دکھایا کہ حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ یہ دین اسلام اس طرح پھلے پھولے اور پروان چڑھے۔ یہ جو پھلنے پھولنے اور پروان چڑھنے کا جو سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس شخصیت کے سر اس سہرے کو رکھا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی شب ہے، مرض الوفات شروع ہے، بخار آ جا رہا ہے، جمعرات کی عشاء کی نماز ہے، نماز پڑھانے کے لیے تیاری کی، غشی آ گئی، بخار نے آ گھیرا، پھر تھوڑے سے آرام کر لیا، پھر تھوڑا افاقہ ہوا، پوچھنے لگے جماعت ہو گئی؟ کہا صحابہ انتظار کر رہے ہیں جماعت کے لیے، لیکن جماعت ہوئی نہیں۔ فرمایا وضو کراؤ، دوبارہ وضو کرایا گیا، تیاری کی، پھر وہی کیفیت پہلی والی آ گئی، دوبارہ کچھ دیر کے بعد افاقے کے بعد پوچھا کہ اب جماعت ہو گئی؟ فرمایا، بتایا گیا کہ حضرت آپ کی موجودگی میں کوئی اور جماعت کرا نہیں سکتا، لہٰذا جماعت نہیں ہوئی، صحابہ انتظار میں ہیں۔ 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار ہو گیا۔ جب دیکھا کہ رات کافی ہو گئی اور صحابہ ہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز ابھی ہو نہیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو منتخب کیا، یہ وہ حادثہ تھا کہ حضور کی عدم موجودگی میں مدینہ سے باہر تشریف لے جانے کی صورت میں تو بہت سارے لوگوں نے امامتیں کروائی ہیں، لیکن حضور ساتھ ہی حجرے میں موجود ہوں اور مصلی پر کوئی کھڑا ہو، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل دھڑک رہا ہے کہ آج موجودگی کے باوجود تشریف نہیں لائے، اور وہ دوست اور وہ رفیق جو نبوت سے نہیں بلکہ بچپنے سے ہی جو حضور کے ساتھ پلا بڑا ہو، جس کی دوستی نبوت سے پہلے بھی حضور کے ساتھ ہو، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی بننے کے بعد عقل اور شعور اور دانستگی کے عالم میں کہا ہو کہ آپ اگر نبی ہیں تو ہاتھ بڑھائیے، میں سب سے پہلا آپ کا امتی ہوں، اس کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ وہ اس مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہی ہے کہ سلسلہ دائمی نہیں ہے کہ حضور آئے تو ہمیشہ رہیں، کیونکہ یہ عارضی سفر گاہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ آخری زندگی، اصلی زندگی وہ تو جنت کی زندگی ہے، اس کے لیے اس مسافر خانہ سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ اگر رہنا ہوتا اس کائنات میں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی اس رحلت کا سفر نہ آتا۔ ہمیں اپنے موتا کو رخصت کرتے ہوئے جب کبھی بھی غم لاحق ہو، اولاد کا، والدین کا، بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا، شوہر کا، کبھی بھی اگر کیفیت لاحق ہو تو امت مسلمہ کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ وہ فوراً حضور کے سانحۂ ارتحال کو سوچ لے، سارے غم منتمل ہو جائیں گے، سارے غم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان سے تشریف لے جانے کا حادثہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حجرہ میں پاس موجود ہیں، عرض کی آقا آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر میرے والد کے بارے میں فرمایا ہے، اور میں ان کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، وہ بہت رقیق القلب ہیں، بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں، کہیں وہ اس حادثے کو، اس مصلی کو خالی دیکھ کر ان پر کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، اس لیے کسی اور کے بارے میں کہہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، چونکہ بیماری بھی تھی، کیفیت بھی ایسی بخار والی تھی، غصہ کر گئے، کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ یا آپ جو کہہ رہی ہیں۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور مومنین انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کی امامت کے، یعنی اس مصلی رسول پر امامت کا اہل اللہ اور مومنین اور رسول کی نظر میں اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اس کو کھڑا کر دیں۔ چنانچہ اللہ نے ہمت دی، اور ایسی ہمت، اللہ اکبر، جو اتنے رقیق القلب کہ جو حضور کی تھوڑی سی بھی پریشانی برداشت نہ کر سکیں، ان کو اللہ نے اتنا حوصلہ دیا کہ پوری امت کو سنبھال لیا، اور نہ صرف امت کو سنبھالا دیا بلکہ امت کی صحیح نہج پر تربیت فرمائی، جو حضور کی منہج کا مقصد ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی 23 سالہ جو دور نبوت ہے، یہ پوری کائنات کا خلاصہ اور لب لباب ہے، اس لیے کہ پہلے انبیاء بھی اپنی رسالت بتلانے کے لیے نہیں آئے، وہ بھی امتوں کو حضور کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آخر میں ایک نبی آ رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ جو 23 سالہ زندگی ہے، یہ
پوری کائنات کا خلاصہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو تا قیامت جاری رہنا ہے، اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ جب کبھی بھی امت کے چال چلن میں ڈگمگاہٹ آئے گی تو وہ فوراً پلٹ کر دیکھے گی کہ ہمارا اصل کیسا ہے۔ امت تب تک گمراہ نہ ہوگی جب تک اپنی پچھلی روش کو دیکھتی رہے گی، صحابہ کرام کو دیکھتی رہے گی۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حوصلہ اور وہ قوت نصیب فرمائی کہ جس حوصلے اور قوت کی بنا پر انہوں نے امت کی امامت فرمائی، بلکہ حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائیں، 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان سے رحلت کے بعد بہت بڑا مسئلہ پیش آیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ تدفین کہاں کی جائے۔ تدفین کا مسئلہ ایسا تھا کہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، کون سی جگہ معتبر ہے، مسجد میں رکھا جائے، محراب میں رکھا جائے، قبرستان میں رکھا جائے، مکہ میں لے جایا جائے، بیت اللہ کے قرب میں رکھا جائے، مختلف آراء آ رہی ہیں۔ اس وقت امت شش و پنج کا شکار ہے۔ سب سے زیادہ علم رکھنے والے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ اعلم بسنہ، سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا مسئلہ یہ حل فرمایا کہ مجھے حضور نے سامنے بٹھا کر یہ بتلایا کہ انبیاء جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ پر ان کی تدفین کی جاتی ہے، اور ان کے کپڑے اتار کر غسل نہیں دیا جاتا، کپڑوں کے اوپر سے غسل دیا جاتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے صحابہ کو یہ کیفیت پیش ہی نہیں آئی۔ یعنی جب بھی مسئلہ پیش آیا حضور سے پوچھ لیا، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب قرآن کا آنا بند ہو گیا، جبریل کا آنا بند ہو گیا، حضور نے بتلانا بند کر دیا۔ اب بتلائے، پوچھے تو پوچھے کس سے پوچھیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے سہارا دیا، دلاسا دیا اور فرمایا کہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما ہیں اسی جگہ پر ہی قبر کھودی جائے گی۔ چارپائی ہٹائی، اسی جگہ پر قبر بنائی گئی اور انہی کپڑوں کے ساتھ غسل دیا گیا۔ اسی جنازے کو اور میت کو وہاں سے باہر نہیں لے جایا گیا، وہیں پر رکھا گیا۔ جو آئے یہاں پر جنازہ پڑھتا جائے، آئے اور جنازہ پڑھتا جائے۔ 10 آدمیوں کی 10 آدمیوں کی جماعت کی صورت تھی، اس سے زیادہ مجمع ہو نہیں سکتا۔ آتے اور آ کر جنازہ تھا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کی تعریف کی جاتی، حضور پر دعا کی جاتی، حضور پر درود شریف پڑھا جاتا اور دعا کی جاتی، السلام علیکم کہہ کر وہاں سے رخصت ہو جاتے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کے بعد جو دوسرا مسئلہ پیش آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی کیسی رہبری کر رہے ہیں، اور امت کی رہبری کیوں نہ کریں؟ اللہ نے ان کے خمیر میں، ان کا خمیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیر ایک ہی جگہ سے لیا گیا، جو اس جہان کی مٹی نہیں ہے، وہ جنتی مٹی ہے۔ کیونکہ امت مسلمہ کا سب سے متفقہ، اہل سنت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں زمین، آسمان، عرش اور کرسی، زمین، آسمان، عرش و کرسی میں سب سے زیادہ مقدس ترین جو جگہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس کرنے والی اس مٹی کی جگہ ہے۔ جنت سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، جنت سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، کیونکہ جنت میں ساری نعمتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ابھی تک پہنچی نہیں ہے۔ حضور سے مس کرنے والی جو مٹی کے ساتھ مٹی ملی ہوئی وہ اور سیدنا صدیق اکبر ساتھ ملے ہوئے، سیدنا فاروق اعظم ساتھ ملے ہوئے، اور تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت مرنے کے بعد حساب کتاب سے گزر کر جنت میں جائے گی، اور یہ دو خلفائے راشدین میں یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان سے رخصت کیا، ساتھ ہی جنت میں داخل کر دیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کا خمیر اگٹھا تھا، اور میں متعدد جمعوں میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ان کو پہلے کتابوں میں اتنا لکھا گیا کہ لوگ
پرانی کتابوں کے تورات، زبور، انجیل پڑھنے والے لوگ ان کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی نرماہٹ کو دیکھ کر کہہ دیتے تھے کہ بھائی تم صدیق تو نہیں ہو، تمہارا نام عتیق تو نہیں ہے؟ کہا جی عتیق ہے۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میرا نام عتیق ہے؟ آپ تو اللہ والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں ابھی نوجوانی کے عالم میں تھا، شباب کے عالم میں، تجارت کے لیے دوسرے شام چلا گیا۔ شام میں ایک یہودی بڑے عالم سے ملاقات کی، اور وہ اتنے بڑے عالم، اتنی عمر والے تھے، اتنی عمر والے کہ ان کی آنکھوں کی یہ بھویں نیچے گر گئیں، اوپر والی آبرو نیچے گر گئی۔ اب وہ پورا دن بیٹھتے، لوگ ان سے استفادہ کرتے، بات چیت کرتے، اور لوگ چلے جاتے، مصافحہ کے لیے آتے، چلے جاتے۔ کہا میں بھی شام کے سفر میں گیا، وہاں پر یمن کے سفر میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات کے لیے میں ملا تو میرے ہاتھوں کو انہوں نے پکڑ لیا، مسل رہے ہیں، قریب کیا، سینے سے لگایا۔ کہا کہ میں تو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا تھا کہ میں بزرگوں سے مل رہا ہوں، پچھلی کتاب کے بڑے عالم سے مل رہا ہوں، اور انہوں نے جب مجھے بوسہ دیا اور مجھے قریب کیا اور مجھے کہا کہ تمہارا نام صدیق عتیق تو نہیں ہے، تم بنو تمیم سے تو نہیں ہو؟ کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر آنکھوں سے وہ پردہ ہٹایا اور ہٹا کر کے مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہارے دور میں ایک نبی پیدا ہوگا، اور وہ نبی ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا، میرا بھی اس کو سلام کہہ دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے کہ بھئی دیکھا نہیں، میرا نسب کسی نے بیان نہیں کیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ میرے علم میں اتنا زیادہ صدیق اور حضور کے دوستوں کا تذکرہ ہے کہ میں ان کو صرف علامات سے پہچانتا ہوں، تمہیں تو تمہارے ہاتھ کی نرمائی سے میں نے پہچان لیا کہ یہ آخری نبی کا رفیق ہوگا، صدیق ہوگا۔ عرض یہ کر رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے۔ اس وقت میں جب سارے مخالف تھے، اس وقت سب سے پہلی جو مار پٹی اسلام کے لیے، دین کے لیے، وہ سیدنا صدیق اکبر کو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ایمان کہنے کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حملہ ہوا مشرکین کی جانب سے، تو سیدنا صدیق اکبر آگے کھڑے ہوئے، اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے، اتنے کھڑے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رستہ دے کر آپ کو بھیج دیا، اور اپنی کیفیت یہ کروا دی کہ چادر کے 4 کونے پکڑ کر کے آدموہی لاش بنا کر کے ان کو واپس کیا گیا۔ جب کلمہ ایمان کہنا ایک جرم تھا، اس وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے محبت کا انداز اس آیت سے سیکھیے اور سمجھیے، اور یہ داعیہ پیدا کیجئے کہ ہم بھی جذبہ صدیقی سے سرشار ہو جائیں۔ کیسا جذبہ تھا؟ ایک مجلس لگی ہوئی، ایک جلسہ جاری ہے، یہودیوں کا جلسہ ہے، قرآن کریم کی نص ہے، یہودی اپنے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا نبی اب زکوٰۃ مانگتا ہے، اور زکوٰۃ کہتا کیا ہے کہ اللہ کے لیے مال نکالو۔ کیا مطلب کہ اللہ اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مالی اعتبار سے کمزور ہو گیا ہے، اب اللہ کو مال چاہیے، اللہ کو مال چاہیے، اللہ فقیر ہو چکا ہے اور اللہ کے لیے یہ مال مانگ رہا ہے۔ یہودی نے یہ گستاخی کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حلیم، بہت شریف، دین اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی سے کوئی رنجش نہیں رہی، بالکل صاف سفید پوش قسم کے آدمی، یہ گستاخی سنی تو 1 2 3 نہیں، پوچھا نہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، وہ یہودی ہے، عالم ہے، سٹیج پر پہنچے اور اس کو دیکھا نہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، منہ پر تماچا مار دیا غصے کی وجہ سے کہ یہ ہمارے رب کی شان میں گستاخی کرے اور کرتا چلا جائے۔ اس جذبہ صدیقی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام پیش کیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ جب انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ بھئی ان کے نبی سے کہو کہ یہ تمہارے بندے نے ہمارا جلسہ خراب کیا اور ہمارے اوپر حملہ کیا۔ پوچھا بھئی کون ہے؟ کہا کہ یہ ابو بکر صدیق۔
ابو بکر ہیں آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے یہ کام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی تک مقدمہ پہنچا ہے, گواہ کوئی نہیں ہے, معلومات تفتیش جاری ہے. اس تفتیش کے دوران حضور نے پوچھ لیا کہ یار کسی اور نے کیا ہوگا, اس کا نام نہ لو, وہ تو بزرگ آدمی ہے, وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا. کہا نہیں انہوں نے ہی کیا ہے. صدیق اکبر کو بلایا گیا, جب پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کام کیا, کہا جی اللہ کے نبی میں نے یہ کام کیا ہے. کہا کہ یہ تم نے ان کا جلسہ اور ان کے تقریر کے دوران ان پر حملہ کیا؟ کہا جی انہوں نے گستاخی کی. وہ ایک دم قسم اٹھا کر مکر گئے, کوئی گستاخی نہیں ہوئی, ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. نہ تو کیمرہ ہے, نہ تو ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی بتانے والا ہے, سارا مجمع صدیق اکبر کے خلاف ہے. حضور فیصلہ فرمانے پر ہیں کہ بھائی اب کریں تو کریں کیا, اس لیے کہ ان کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے اور ان کی قسمیں موجود ہیں اور قسم پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ ان کا گواہ کوئی نہیں. سنو, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا, اللہ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یہ کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ فقیر ہو چکا ہے اور ہم مالدار ہو چکے ہیں. منو عن, جو اس کی گستاخی تھی اسی کے الفاظ کو اللہ نے قرآن میں نازل کرتے فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء. یہ تو ایسے غضبناک قسم کے لوگ ہیں جو انہوں نے گستاخی کی, وہ ہم نے لکھ بھی لی ہے. اور وقتلہم الانبیاء بغیر حق, یہ کرتے کیا ہیں, یہ تمہارے ساتھ کب وفادار ہو سکتے ہیں, انہوں نے تو انبیاء کا قتل کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات سنی, فیصلہ فرمایا صدیق اکبر تو نے ٹھیک کیا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جذبہ صدیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب فتنے پھیلنا شروع ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ساتھ دے سکتا ہے تو ساتھ دے, اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی نکل رہا ہوں, مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی نکل رہا ہوں, ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کے خلاف بھی نکل رہا ہوں. میری بوٹی بوٹی ہو جائے مجھے قبول ہے, لیکن حضور کی شریعت محفوظ رہے, میں غیر محفوظ ہو جائے مجھے یہ سودا قبول نہیں. یہ جذبہ صدیقی, دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دے. اتنا نصیب فرما دے جو ہمارے اختیار میں ہے اتنا تو کر لیں. اس گھر میں کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہ ہو, محلے میں نہ ہو, علاقے میں نہ ہو, یہی ہمارا مطالبہ ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشق محبت یہ صحابہ کرام اہل بیت کا طریقہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله